اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں بڑی خبر کی، جس میں وہ کئی راج ہیں۔ ہاں ہاں اب جان جائیں گے، پھر ہاں ہاں جان جائیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میہیں، اور تمہیں جوڑے بنائے اور تمہاری نیند کو آرام کیا اور رات کو پردہ پوش کیا اور دن کو روزگار کے لیے بنایا، اور تمہارے اوپر 7 چنائیاں چنی تعمیر کی اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا، اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا اور اس سے پیدا فرمائے اناج اور سبزہ اور گنے باغ۔ اور بے شک فیصلے کا دن ہے، ٹھہرا ہوا وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں، اور آپ آسمان کو کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور ہو جائیں گے جیسے چمکتا ریتا دور سے پانی کا دھوکہ دیتا۔ بے شک جہنم طاق میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، اس میں مزدور رہیں گے، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دوزیوں کا چلتا پیپ، جیسے کو تیسا بدلا۔ بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا، اور انہیں نے ہماری آیتوں کی حد بڑھ جٹلائیں، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔ اور اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب۔ بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے، باغ ہیں اور انگور ہیں، اور اٹھتے جو بن والیاں ایک عمر کی اور چھلکتا جام، جس میں نہ کوئی بہودہ بات سنیں گے نہ جٹلانا۔ فی الحال تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا، وہ جو رب ہے آسمان کا اور زمین کا، جو کچھ ان کے درمیان ہے، رحمت کے اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے رحمان کا اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھے۔ جس دن جبریل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پر برا باندھے صفے بنائیں، کوئی بول نہ سکے گا مگر جسے رحمان نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی، وہ سچا دن ہے۔ اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے، اور ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ نزدیک آ گیا، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچے اور نرمی سے بند کھولیں اور آسانی سے پھیریں، پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں، پھر کام کی تدبیر کریں کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا، اور جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، اور اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، آنکھ اوپر نہ اٹھا سکیں گے۔ کافر کہتے ہیں کہ ہم پھر الٹے پاؤں چلیں گے، کیا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے، کیا ہم جب گلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ بولے یوں تو یہ پلٹنا تو نرا نقصان ہے، تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی جب ہی وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل میں توا ندا فرمائی کہ فرعون کے پاس جا، اس نے سر اٹھایا، اس سے کہہ کہ تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہو، تو تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ تم ڈرے۔ پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی، اس پر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی اور پھر پیٹھ دی۔ اپنی کوشش میں لگا تو لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا، پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے عذاب میں پکڑا، اور بے شک اس میں سیکھ ملتا ہے اسے جو ڈرے۔ کیا تمہارے سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل یا آسان کا ہے؟ اللہ نے اسے بنایا اور اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے ٹھیک کیا، اس رات کی اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی، اور اس کے بعد زمین پھیلائی، اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو جمایا اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کو۔ پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی، اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر ہو جائے گی۔ جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی، تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، تو بے
بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تم اس قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے، تو تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق؟ تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے۔ تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اسے ڈرے، گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا، اس پر کیا اس کے پاس وہ نبینا حاضر ہوا، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو یا نصیحت لے جو اسے نصیحت فائدہ دے، اور وہ جو بے پرواہ بنتا ہے تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، اور تمہارا کچھ ضیاء نہیں اس میں وہ کہ ستھرا نہ ہو، اور جو تمہارے حضور ناز سے دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈر رہا ہے تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو، یوں نہیں، یہ تو سمجھانا ہے۔ تو جو چاہے اسے یاد کرے۔ ان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں، بلندی والے، پاکی والے، ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے، جو کرم والے، نیکی والے، اور آدمی مارا جائے کیا ناشکر ہے، اسے کاہے سے بنایا، پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا، پھر اسے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا، پھر چاہا پھر اسے نکالا، کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا۔ تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا، پھر زمین کو خوب چیرا تو اس میں اگایا اناج اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گنے باغیچے اور میوے اور دھوپ گھاس، تمہارے فائدے کو اور تمہارے چوپایوں کو۔ پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگاڑ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں باپ اور جورو اور بیٹوں سے، پھر ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس کافی ہے۔ کتنے منہ اس کے روشن ہوں گے، کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے، ہنستے خوشیاں مناتے، اور کتنے منہ اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے، یہ وہی ہیں کافر بدکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دھوپ لپٹی جائے اور جب تارے جڑ جائیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں، جب گابن اونٹنیاں چھوٹی پھریں اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں اور جب سمندر سلگائے جائیں اور جب جانور کے جوڑ بنے اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے اور جب جہنم کو بڑکایا جائے اور جب جنت پاس لائی جائے، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی، تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھرے سیدھے چلے تھم رہے، اور رات کی جب پیٹ دے اور صبح کی جب دم لے، اور بے شک عزت والے رسول کا پڑھنا ہے جو قوت والا ہے، مالک عرش کے حضور عزت والا، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے اور تمہارے صاحب مجنون نہیں۔ اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارہ پر دیکھا، اور یہ نبی غیب کی بتانے میں بخیل نہیں، اور قرآن مردود شیطان کا پڑا ہوا نہیں، پھر کدھر جاتے ہو؟ وہ تو نصیحت ہی ہے سارے جہان کے لیے، اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہان کا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ پڑے اور جب تارے جڑ پڑیں اور جب سمندر بہا دیے جائیں اور جب قبریں کھریدی جائیں اور ہر جان لے گی جو اس نے جا، اور جو پیچھے، اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا؟ اپنے کرم والے رب سے جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر ہموار فرمایا، جس صورت میں چاہے تجھے ترکیب دیا، کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جٹلاتے ہو، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں۔ معزز لکھنے والے جانتے ہیں جو کچھ تم کرو، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہے اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہے۔ انصاف کے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے، تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن، پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن، جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی، سارا حکم اس دن اللہ کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام تولنے والوں کی خرابی وہ
کہ جب اوروں سے ماپ لیں تو پورا لیں اور جب انہیں ماپ تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے؟ بے شک کافروں کی لکھت سب سے اونچی جگہ سجین میں ہے، اور تو کیا جانے سجین کیا ہے؟ وہ لکھت ایک مہر کیا نوچتا ہے۔ اس دن جٹلانے والوں کی خرابی، جو انصاف کے دن کو جٹلاتے ہیں اور اسے نہ جٹلائے گا مگر ہر سرکش گنہگار۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں گی کہیں اگلوں کی کہانیاں ہیں، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر رنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ ہاں ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہے، پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا ہے، اور پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم جٹلاتے تھے۔ ہاں ہاں بے شک نیکوں کی لکھت سب سے اونچا محل علیین میں ہے۔ تو کیا جانے علیین کیسی ہے؟ وہ لکھت ایک مہر کیا نوچتا ہے کہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہے، تختوں پر دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں پر چین کی تازگی پہچانے۔ نتری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے، اس کی مہر مشک پر ہے اور اس پر چاہیے کہ للچانے والے، اور اس کی آمیزش تسنیم سے ہے، وہ چشمہ جس سے مقربان برگاہ پیتے ہیں۔ بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے اور جب وہ ان پر گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے، اور جب اپنے گھر پلٹتے خوشیاں کرتے پلٹتے، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہ بے شک یہ بہکے ہوئے ہیں اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر بھیجے گئے، تو آج ایمان والوں سے ہنستے ہیں اور تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں۔ کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان شق ہو اور اپنے رب کا حکم سنے اور اس سے سزاوار ہی یہی ہے، جب زمین دراز کی جائے اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہی یہی ہے۔ اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا، تو وہ جو اپنے نامہ مال داہنے ہاتھ میں دیا جائے اسے عنقریب سہل حساب لیا جائے گا اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد باد پلٹے گا، اور وہ جس کا نامہ مال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا عنقریب موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا، وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں۔ ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ اور مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی اور رات کی اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں، اور چاند کی جب پورا ہو تو ضرور تم بے منزل چڑھو گے۔ تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے۔ یہاں سجدہ تلاوت ہے، سجدہ کر لیں، بلکہ کافر جٹلا رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہیں۔ تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم آسمان کی جس پر برج ہے، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور اس دن کی جو گواہ ہیں، اور اس دن کی جس پر حاضر ہوتے ہیں، کھائی والوں پر لعنت ہو۔ پھر اس پر بھڑکتی آگ والے، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھتے تھے، وہ خود کو گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا، یہی نہ کہ وہ ایمان لائے اور اللہ عزت والے سب خوبیوں سے راہ پر، کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے، بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے، اور وہی ہے بخشنے والا اپنے نیک بندوں پر پیارا، عزت والے عرش کا مالک، ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا۔ کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی؟ وہ لشکر کون؟ فرعون اور ثمود۔ بلکہ کافر جٹلاتے ہیں، بلکہ کافر جٹلانے میں ہے، اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی،
اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے، خوب چمکتا تارا کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو۔ تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کس چیز سے بنایا گیا، جسد کرتے اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے۔ بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے۔ جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ آسمان کی قسم جس سے میںہ اترتا ہے اور زمین کی جس سے کھلتی ہے، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کی بات ہے اور کوئی ہنسی کی بات نہیں۔ بے شک کافر اپنا ساداؤ یعنی فریب چلتے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں۔ تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے، جس نے بنا کر ٹھیک کیا اور جس نے اندازے پر رکھ کر راہ دی اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ اب ہم تمہیں پڑھائیں گے، تم نہ بھولو گے مگر جو اللہ چاہے۔ بے شک اللہ وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔ تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے۔ ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اسی میں مرے اور نہ جیے۔ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔ بے شک اگلے صحیفوں میں ہے ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی، کتنے منہ اس دن ذلیل ہوں گے۔ کام کریں مشقت جلیں، جان جائیں بھڑکتی آگ میں، نہایت جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں۔ ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے کہ نہ فربہ لائیں اور نہ بھوک میں کام دے۔ کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہے اپنی کوشش پر راضی، بلند باغ میں کہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے۔ اس میں رواں چشمہ ہے، اس میں بلند تخت ہے اور چنے ہوئے کوزے اور برابر برابر بچھے ہوئے قلین اور پھیلی ہوئی چاندنیاں۔ تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا اور پہاڑ کو کیسے قائم کیے گئے اور زمین کے کیسے بچھائی گئی۔ تو تم نصیحت سناؤ، تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو، تو تم کچھ ان پر ضامن نہیں۔ ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ہماری طرف ان کا پھرنا ہے، بے شک اور پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے۔ اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی اور جنت اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب چل دے، کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی۔ کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، اور ثمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں، اور فرعون کے جو مہا کرتا سخت سائے دیتا، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، تو ان پر تمہاری رب نے عذاب کا کوڑا بکور مارا۔ بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں، لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے اس کو جا اور نعمت دے تو جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور اگر آزمائے تو اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا۔ یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے، اور میراث کا مال ہپ ہپ کر کھاتے ہو اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو۔ ہاں جب زمین ٹکڑا کر پاش کر دی جائے گی اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار، اور اس دن جہنم لائی جائے، اس دن آدمی سوچے گا اب اسے سوچنے کا وقت کہاں، کہے گا ہائے کسی طرح میں جیتی جی نیکی آگے بھیج ہوتی۔ تو اس دن اس کا سا عذاب کوئی نہیں کرتا اور اس کا سا بندہ کوئی نہیں باندھتا، اور اسے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ اس سے راضی ہو وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، تمہارے رب اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اس کی اولاد کی کہ تم ہو، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے نہ دیکھا، کیا ہم نے اس کی وہ دو آنکھیں نہ بنائیں اور زبان اور دو ہونٹ اور اسے دو ابری چیزوں کی طرح راہ کی بتائی، پھر بے تامل گھاٹی میں نہ کودا اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے، کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا دینا اور رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو، پھر ہو اس دن ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی، اور یہ دہنی کی طرف والے ہیں اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور وہ بائیں طرف والے ہیں اور ان پر آگ ہے اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورج اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی جب اس کے پیچھے آئے اور دن کی جب اسے چمکائے اور رات کی جب اسے چھپائے، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی، اور بے شک مراد کو پہنچایا جس نے اسے ستھرا کیا، نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا۔ سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا جبکہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، اور ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ناکے اس کی پینے کی باری سے بچو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ناکے کی کوچیں کاٹ دیں، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رات کی قسم جب چھائے اور دن کی جب چمکے، اور اس کی جس نے نرو مادہ بنائے، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھی کو سچ مانا، تو بہت جلد اسے آسانی مہیا کر دیں گے، اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی کو جھٹلایا، تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے، اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا۔ بے شک ہدایت فرمانا ہماری ذمہ ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم مالک ہیں، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بڑھ رہی ہے، نہ جائے گا اس میں مگر بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے پرہیزگار جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے، اور تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکرو جانا، اور بے شک پچھلے تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا، اور یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت خوب چرچا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے ذکر بلند فرماد کر دیا۔ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انجیر کی قسم اور زیتون اور طور سینہ اس امان والے شہر کی، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، پھر اسے ہر نیکی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے انہیں بے حد ثواب ہے۔ تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا،
پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ ہاں ہاں، بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس بار کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے۔ بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب نماز پڑھے، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا، بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا نہ جانا۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں ہاں، اگر بعد نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی چھوٹی جھوٹی خطا کار، اب پکارے اپنی مجلس کو، ابھی ہم تپائیوں کو بلاتے ہیں۔ ہاں ہاں، ان کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ یہاں سجدہ تلاوت ہے، سجدہ کر لیں۔ بے شک ہم نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا ہے شب قدر؟ سب قدر شب قدر ہزار شب مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابی کافر اور مشرک اپنے دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیلیں نہ آئیں۔ وہ کون؟ وہ اللہ کا رسول کے پاک صحیفے پڑھتا ہے، ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں، اور پھوٹ نہ پڑے کتاب والوں میں مگر بعد میں کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس تشریف لائے۔ اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں اور نرے اسی پر عقیدہ لاتے ایک طرف کے ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ کہ سیدھا دین ہے۔ بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمہاری مخلوق میں بہتر ہیں۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے، اور آدمی کہے اس سے کیا ہوا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کہیں راہ ہو کر، تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں۔ تو ایک ذرا بار بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرا بار برائی کرے اسے دیکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر، پھر صبح ہوتے ہیں تاراج کرتے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں۔ بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس میں خود گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی چاہت ضرور تیز ہے۔ تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں، اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے۔ بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی، اور تو کیا جانے کیا ہے دہلانے والی۔ جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے، اور پہاڑ ہوں گے جیسے دمکی اون، تو جس کی تولیں باری ہوئیں وہ تو من مانے عیش میں ہے، اور جس کی تولیں ہلکی ہوئیں وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے۔ تو کیا جانا کیا ہے نیچا دکھانے والی، ایک شعلے مارتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں ہاں اگر یقین کا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرستش ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمانہ محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے، جس دن مال جوڑا اور گن گن کر رکھا کیا، یہ سمجھتا ہے کہ کسی اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا،
ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا، تو کیا جانے کیا ہے روندنے والی۔ اللہ کی آگ بڑک رہی ہے، وہ دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کے داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی جماعتیں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی بھوسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، ان کے جاڑے اور گرمی کے دنوں کے کوچ میں میل دلایا، رغبت دلائی، تو انہیں چاہیے اس کے گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے وہ پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنے نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگتے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ اے کافرو، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج داخل ہوتے ہیں، تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اسی سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تباہ ہو جائیں گے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا۔ اب دھنستا ہے پٹ مارتی آگ میں وہ، اس کی جورو لکڑی کا گٹا سر پر اٹھاتی، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کی شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جو جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برا خطرے ڈالے اور دبک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔ صدق اللہ العظیم۔